سورہ سبا کے اندر سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا، کیونکہ قوم سبا کا ایک واقعہ ہے ملکہ بلقیس والا جو سورۃ النمل میں موجود ہے۔ سورہ سبا کے اندر ذکر آیا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ ان کی صبح کی منزل 1 مہینے کے برابر ہوتی تھی اور شام کی منزل 1 مہینے کے برابر، یعنی وہ اپنے تخت سمیت ہوا پہ اڑتے تھے۔ 1 مہینے کی مسافت وہ ایک صبح میں طے کر لیتے تھے اور ایک شام میں وہ 1 مہینے کی مسافت طے کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی میں ذکر ہے کہ جنات کو مسخر کیا تھا اللہ نے ان کے لیے، ان کے حکم سے وہ قلعے بناتے تھے، مجسمے بناتے تھے اور مختلف قسم کی تعمیرات کروایا کرتے تھے۔ اور پھر اسی سورہ سبا کے اندر ذکر موجود ہے کہ ایک تعمیر کے دوران ہی، ابھی تعمیر مکمل ہونا رہتی تھی، سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا، تو وہ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے، قرآن پاک میں آتا ہے سورہ سبا کے اندر۔ اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ اب چونکہ وہ ایک بیلنس فارم میں لاٹھی کو سہارا لیے ہوئے بیٹھے تھے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے یوں کر کے، تو ان کا جسم یوں ہی رہا، کافی عرصے تک وہ رہا، اور اتنا زیادہ عرصہ کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ دیمک جو کیڑا ہے اس نے اس لاٹھی کو چاٹا، تو ظاہر دیمک ایک دن میں تو نہیں چاٹتی، اور حتیٰ کہ وہ جب سارا چاٹ لیا تو وہ لاٹھی ٹوٹ گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پہ آ گیا۔ تو اس وقت جنات کو پتا چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں کب سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ورڈکٹ دی ہے کہ اگر جنات غیب کا علم جانتے ہوتے تو اتنی مشقت میں نہ پڑتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی بھی اصلاح کی ہے۔ دوسرا اس سے یہ بھی عقیدہ پتا چلا کہ انبیاء کے جسموں کو اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹیکشن دیتا ہے مرنے کے بعد۔ احادیث تو بہت موجود ہیں، لیکن جو لوگ منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کریں کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں، تو سر یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے بندوں کے عقیدوں کی اصلاح کے لیے اس طرح کے واقعات کرتا ہے تاکہ وہ اس سے عبرت پکڑے۔ اس کے باوجود اگر کوئی عبرت نہ پکڑے تو اس کی اپنی بدبختی ہے، اور وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی غیب جانتا ہے۔ غیبی خبر علیحدہ چیز ہے، وہ صرف انبیاء کے پاس آتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم جب زمین پہ آیا تو کوئی ان کی گستاخی نہیں ہوگی۔ یہ ہوتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں نہیں، وہ اچانک فرشتے نمودار ہوئے، انہوں نے اپنی ہتھیلیوں پہ لے لیا جسم، ٹھیک ہے، تو ایسے تو نہیں ہوا۔ تو کئی ایک رزلٹ نکلتے ہیں، تھوڑا سا تفکر کرنے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، سورہ سعد کے اندر 99 دمیوں کا ذکر ہے، ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد داؤد علیہ السلام کا، اس پہ میرا الگ سے کلپ ریکارڈڈ موجود ہے۔ وہاں پہ بھی ڈیٹیل سے ان 2 باپ بیٹا کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو حکمت دی تھی، جنات پہ ان کی حکومت تھی، ان کے حکم سے وہ بڑی بڑی عمارتیں بھی تعمیر کرتے تھے اور سمندروں میں غوطے لگا کے چیزیں بھی نکالتے تھے جنات، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ پھر سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے دور کا ذکر کیا کہ شیاطین کا انٹریکشن عوام الناس سے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا جنات کا اس دور کے اندر۔ اور اسی دور کے اندر سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ نازل ہوئے، اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور ساتھ بتاتے تھے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، سیکھو نا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا علم سکھاتے تھے جادو کے ذریعے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور وہ ساتھ بولتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش ہے۔ ظاہر ہے شر بھی جتنا ہے وہ اللہ ہی نے پیدا کیا نا، من شر ما خلق، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نہیں پیدا کی، تو آزمائش کے طور پہ۔ اور وہ ہاروت اور ماروت کا پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی وہ ہاروت اور ماروت الٹے لٹکے ہوئے ہیں، یہ ہو گیا۔ وہ فرشتے تھے میرے بھائی، فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کسی عورت پہ وہ عاشق ہو گئے تھے، اور یہ سب کچھ جھوٹے واقعات ہیں۔ فرشتے کبھی بھی رائے راستے نہیں ہٹتے۔ قرآن پاک میں جا بجا یہ چیز آئی ہے کہ فرشتے تو سورہ التحریم کے اندر بھی آیا کہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، اس کی سرتابی کر ہی نہیں سکتے۔ ابلیس نے اس لیے کی کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 میں آتا ہے، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔
اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، باقی سب فرشتوں نے کیا تھا۔ تو یہ آپ کو سورۃ البقرہ میں اس حوالے سے بھی ڈیٹیل مل جائے گی۔ رہا تخت بلقیس والا واقعہ، یہ سورۃ النمل میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات کو ذکر کیا ہے 30 آیات کے اندر، آیت نمبر 15 سے لے کے 44 تک مسلسل 30 آیات میں سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر کیا ہے۔ سٹارٹ اسی سے لیا ہے کہ وہ اپنے امتیوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کثیر مخلوق پہ فضیلت دی ہے، ہمیں جانوروں کی بولیاں سکھا دی ہیں، جنات کو، ہواؤں کو، پرندوں کو ہمارے لیے مسخر کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری قدرت دی ہوئی تھی۔ اور وہیں پر یہ بھی ذکر آتا ہے کہ ان کی فوج کے لشکروں میں تمام جن، انسان اور جاندار جتنے بھی ہیں ان میں سے ہر ایک کی ان کی علیحدہ فوج تھی، جس طرح آج کل آپ کہتے ہیں نا یعنی ایئر فورس، آرمی، نیوی، ان کے پاس نیوی کے لیے بھی جنات موجود تھے، ایئر فورس سارے پرندے ان کے حکم پہ مسخر تھے، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، اور انسان بھی موجود تھے۔ اور پھر اسی میں ذکر آتا ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام ہی سورہ النمل ہے۔ نمل عربی میں کہتے ہیں چیونٹی کو۔ وہ اپنے لشکر کے سمیت گزر رہے تھے تو چند چیونٹیاں تھیں، ان کی ملکہ ان کو کہتی ہے، قرآن نے اس کا قول نقل کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو بے خبری میں وہ ہمیں پاؤں کے نیچے کچل دیں۔ تو پھر وہ چیونٹی باقی چیونٹیوں کو کہتی ہے کہ تم لوگ اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ یعنی چیونٹیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے جتنے صحابہ ہیں ان کو علم غیب کوئی نہیں ہے، کیونکہ تبھی تو کچل دیں گے نا، الا یہ کہ اللہ ان کو بتا دے۔ اچھا، آپ بزرگوں کے علم غیب لے کے بیٹھے ہوئے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس چیونٹی کی بات سنوا دی، تو سلیمان علیہ السلام اس پر مسکرائے، اور مسکرا کے یہ نہیں کہا کہ مجھے علم غیب ہے، کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مجھے یہ کوالٹی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی بات مجھے سنوا دی ہے۔ ہر جگہ آپ کو سلیمان علیہ السلام کا کریکٹر نظر آئے گا گاڈ اورینٹڈ۔ ویسے یہودیوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سلیمان علیہ السلام سے سخت نفرت کرتا ہے، اور بڑے بڑے ان کے اوپر سکینڈل بھی بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام بڑے کٹر قسم کے موحد تھے، وہ توحید و عزم نہیں ہوتی نا۔ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا سلیمان علیہ السلام جب بھی کوئی کام ہوتا ہے نا، اپنے تو کسی کمال کا ذکر ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ مجھے جانچ رہے کہ میں نے، وہ تو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ۔ اور یہی ایک موحد کی نشانی ہوتی ہے، اور وقت کا پیغمبر تو امام الموحدین ہوتا ہے نا، تمام موحدین کا امام ہوتا ہے۔ تو وہ چیونٹی جو ہے نا، اس کی گفتگو حضرت سلیمان علیہ السلام سن کے مسکراتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ کوالٹی دی ہے۔ اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے کہ اسی دعا میں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما، اور یہ جو تو نے مجھے اس طرح کی نعمتیں دی ہیں تو مجھے اس قابل بنا کے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور یہاں کہتے ہیں بزرگوں کا کمال ہے، فلاں کی نگاہ کرم، حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے میرے ابا جی دیاں دعاواں نے، انہوں دا فیض ہے، میں انہوں دا ہی مرید ہوں نا۔ ابا وہ ہے بھی تھا، داؤد علیہ السلام پیغمبر تھے، سب کچھ گاڈ اورینٹڈ۔ ایک پیغمبر کا باپ بھی پیغمبر ہے تو وہ اپنی کسی کوالٹی کو اپنے پیر کی طرف منسوب نہیں کر رہا، جو واقعی جینون پیر ہے اللہ کی طرف منسوب کر